ہندوستانی مسلمانوں کے لیے عہد نامہ A Pledge for Indian Muslims، کیونکہ کارگاہ ہستی کی آبرو عمل سے ہے، ورنہ صرف منصوبے کام آ نہیں سکتے۔ ان دوستوں کے لیے جنہیں ایک لائحہ عمل یا ایک کوڈ آف ایتھکس درکار ہے، ہم ایک عہد نامہ یا پلیج نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ انہیں پسند آئے تو اس کی وہ نقل کر لیں، جو چاہیں ترمیم کر کے چھاپ لیں اور چسپاں کر لیں اپنے آئینے پہ، تاکہ روز اس کی یاد دہانی ہو سکے۔ خواتین صیغہ مذکر کو صیغہ مؤنث میں بدل لیں تو ڈرافٹ ان کے لیے بھی موزوں ثابت ہوگا۔ میں اپنے آپ سے اور عوام سے نیت اور عمل دونوں میں درج ذیل باتوں کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اور ان پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گا کہ ہم ایک بہت وسیع کائنات کا ادنا سا حصہ ہیں۔ زمین اس وسیع کائنات کا بس ایک معمولی سا سیارہ ہے جس میں ان گنت قسم کی زندگیاں بستی ہیں، جن میں سب سے ذہین انسانی نسل ہے۔ تمام انسانوں کو بنیادی اور اٹوٹ حق ہے اپنی جان اور مال کی مکمل حفاظت کا، اپنے کلچر، اپنے نظریے، اپنی آئیڈیالوجی کو بچانے اور بڑھانے کا، اور پرامن طریقے سے دوسروں کے حقوق میں رکاوٹ ڈالے بغیر پھیلانے کا۔ میں مانتا ہوں کہ مختلف انسان مختلف حالات سے گزرتے ہیں، اور یہ کہ میں کسی انسان کو جانچنے اور جج کرنے سے قبل اس کے تمام تر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مختلف انسانوں کے مختلف نظریات، عقائد، عادات، اطوار اور خصلتوں کی جائز اور واجب وجوہات موجود ہوں، یہ ممکن ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم میں شاید ہی کوئی مکمل انسان ہو، لیکن یہ کہ پرفیکشن اور ایکسلنس کا گول یا خوب سے خوب تر کی خواہش واجب ہے۔ دریں اثنا میں کوشش کروں گا کہ جس سے جو کچھ مدد ہمیں مل سکتی ہو اس سے میں مستفیض ہوں گا۔ فرشتوں کی تلاش میں اچھے انسانوں کو بھی میں کھو نہ دوں گا۔ مجھ میں بہت سی کمیاں ہیں، لیکن میں بعض خوبیوں کا بھی مالک ہوں۔ جہاں میں اپنی کمیوں پر قابو پانے کی کوشش کروں گا، وہیں اپنی صلاحیتیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اوروں سے کہیں زیادہ بہتر حالات میں جی رہا ہوں، اور یہ کہ میرے بہت سے بھائی بہن مجھ سے زیادہ بچھڑے ہوئے ہیں۔ ان بچھڑے ہوئے بہن بھائیوں کی مدد کرنا مجھے اپنا فریضہ لگتا ہے۔ میں بطور خاص بچوں، خواتین اور بزرگوں پر زیادہ توجہ دوں گا۔ یہ میرا حق بلکہ فرض بھی ہے کہ میں عزت، امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کروں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے ان کے اس مقصد کے حصول میں مددگار ثابت ہوں۔ اس کے لیے میں اپنے وقت، اپنی قابلیت، اپنی دولت اور دیگر وسائل میں سے کچھ حصہ پابندی سے، بے لاگ اور ذمہ داری سے دیتا رہوں گا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو میں تمام فیصلے لینے سے پہلے ہر طرح کے سوالات بے جھجک اٹھاؤں گا، تمام حالات اور حقائق سے اپنے آپ کو آگاہ کروں گا، اپنے سے زیادہ تجربہ کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤں گا، وجوہات پر غور کروں گا، لیکن اپنے فیصلے پھر خود کروں گا اور ان کی پوری ذمہ داری قبول کروں گا۔ مجھے اعتراف ہے کہ سائنس سچ کی تلاش کا دوسرا نام ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سائنس میں بہت سی خامیاں ہنوز ہیں اور کمیاں ہیں، لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کا انداز ایماندارانہ اور واجبیت پر مبنی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ نفرت، غصہ، انانیت اور لالچ انسانی کمزوریاں ہیں، اور میں ان پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اقرار ہے کہ ہندوستان میرا مادر وطن ہے۔ اس نے ہمیں پناہ دی اور بہترے اختیارات عطا کیے جو کسی اور ملک نے ہمیں نہیں مہیا کیے۔ یہ میرا فریضہ بنتا ہے کہ اس کی اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے میں کام کروں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں انسانوں کے بیچ کوئی تفرقہ نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہندوستان کے سماج کے مختلف حلقوں میں نسبتاً مسلمان اور دلت زیادہ بچھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف خاص توجہ کروں گا اور انہیں اوپر اٹھانے کے لیے اپنی خدمات بلا تعمل حتی المقدور ہمیشہ پیش کرتا رہوں گا۔ بحیثیت ہندوستانی مسلمان
میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے ہندو بہن بھائیوں تک اسلام اور مسلمانوں کے جو موقف کو میں صحیح سمجھتا ہوں ان تک پہنچاؤں اور ان سے تہذیبی اور ثقافتی تعلقات استوار کروں۔ میرے اخلاقی ڈھانچے کی بنیاد ہندی اسلامی تہذیب و ثقافت کے ورثے سے بنی ہے، اور اس میں بطور خاص شامل ہیں انسانوں میں آپس میں مکمل مساوات برتنا، حق اور سچ کو ہر حال میں کھوجنا اور اس کا دفاع کرنا، مفلسوں، مجبوروں، ناداروں اور دیگر کمزوروں کے تئیں ہمدردی، حمایت اور محبت کا جذبہ رکھنا، یہ سب اسی اخلاقی ڈھانچے کے اٹوٹ حصے ہیں۔ بیرونی جہاد زیادتی اور ظلم کے خلاف اور اندرونی جہاد اپنی کمزوریوں اور جہالت کے خلاف میں ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ خوشامد، چاپلوسی، مکاری، دوغلا پن، جھوٹ، ہٹ دھرمی، بے عقلی اور غیر واجبیت میرے نزدیک گناہ ہیں۔ اسی طرح رشوت کو میں اپنے سماج کا ناسور مانتا ہوں، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میں جہاد کروں گا۔ ٹیکسز، بجلی، پانی وغیرہ کی چوری ہماری سماجی برائیاں ہیں، ان کے انسداد کے لیے میں ہمیشہ کمر بستہ رہوں گا۔ میں بلا تکلف اقرار کرتا ہوں کہ عورت و مرد دونوں یکساں سلوک کے حقدار ہیں، مگر پھر بھی خواتین کو قدم قدم پر نابرابری کا شکار ہونا پڑتا ہے، طرح طرح کے ظلم انہیں سہنے پڑتے ہیں۔ میں انہیں ان کے جائز حق دلوانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہوں گا اور اسی میں اپنی مردانیت کی شان مانوں گا۔ یہاں خواتین کے لیے یہ پلیج زیادہ مناسب ہے۔ اگرچہ کہ عورت پر مظالم زیادہ ہوتے ہیں، خود ہم عورتیں اکثر اس کے ذمہ دار پائی جاتی ہیں۔ میں کبھی اس جرم کی مرتکب نہیں ہوں گی۔ ساتھ ہی میں مردوں کی نفسیاتی اور سماجی مجبوریوں کا پاس بھی رکھوں گی۔ خواتین کے تحفظ اور ان کی بہبود کے لیے ابھرتے قوانین کا بعض عورتیں ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمیں رسوا کر رہی ہیں، میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گی۔ بالآخر میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں اس وقت تک حقیقی معنوں میں مسرور و مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ پر منحصر اور میرے ساتھ میرے پڑوس میں رہنے والے لوگ بھی مسرور و مطمئن نہ ہوں۔ کریں یہاں اس کے نیچے آپ کچھ اپنے ذاتی عزم و وعدے نوٹ کروا لیں، جیسے کہ میں کل سے ہر دن یا ہر ہفتے یا مہینے اتنے گھنٹے یا دن بے لوث درج ذیل سماجی خدمات کے لیے دوں گا وغیرہ۔